اساتذہ سے پڑھنے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سند متصل ہو جاتی ہے۔ یوں تو کتابوں میں احادیث لکھی ہوئی ہیں اور مختلف قسم کے لیکچرز بھی اس کے مل جاتے ہیں، لیکن براہ راست پڑھنے میں جو ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سند حدیث براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، سینہ بسینہ یہ چیز چلتی ہوئی اوپر تک جاتی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے قریب کے زمانے کے بڑے مشہور محدثین میں سے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، اپنی آپ بیتی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حدیث شریف اپنے والد صاحب سے پڑھتا تھا، اور میرے والد صاحب نے اہتمام کیا تھا، مجھے کہا تھا کہ تمہیں باقی جتنے بھی علوم اور فنون ہیں، منطق ہے اور عربی ادب ہے اور صرف ہے اور نحو ہے، جو قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں 17 18 20 قسم کے، وہ تو تم نے جن سے بھی پڑھوا لیا، میں نے تمہیں کوئی بات نہیں۔ حدیث شریف میں تمہیں صرف یا خود پڑھاؤں گا یا تمہیں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث جو سمجھے جاتے تھے یا بڑے محدثین میں جو سمجھے جاتے تھے بر صغیر میں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ ان سے پڑھو گے کیونکہ وہ تمہارے شیخ ہیں، تم ان کا ادب کرتے ہو، اور کہا کہ باپ ہونے کی وجہ سے میرا بھی کرتے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ تم حدیث شریف جن سے پڑھو تو پھر تم ان کا جو حق ہے وہ ادا کر سکو، یعنی کہ ان کی بات سمجھ سکو اور ان کی تمہارے دل میں اتنی قدر و منزلت ضرور ہو کہ ان کی نصیحتوں پر عمل کر سکو۔ تو کہا کہ اس لیے ہمیں خود پڑھائی۔ تو جو بات میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم دو ہی لوگ تھے، دو دوست تھے، دو ساتھی تھے جو دورہ حدیث شریف میں پہنچے تھے۔ دورہ حدیث مدارس کے آخری سال کو کہتے ہیں جس میں حدیث شریف پڑھائی جاتی۔ تو کہنے لگے کہ ہم دو دوست تھے اور ہم نے دو چیزیں طے کی تھی۔ ایک ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم کوئی حدیث شریف بغیر وضو کے نہیں پڑھیں گے، اور دوسرا ہم نے یہ طے کیا تھا کہ استاد جب پڑھا رہا ہوگا تو ہم کوئی حدیث مس نہیں ہونے دیں گے، یعنی ہر حدیث ہم استاد سے براہ راست پڑھیں گے۔ اچھا، کہتے ہیں ان دونوں چیزوں میں مشکل یہ تھی کہ ہمارا حدیث کا سبق کئی گھنٹے کا ہوتا تھا، کیونکہ دورہ حدیث کا مطلب ہی ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک حدیث پڑھائی جاتی ہے، بلکہ رات گئے تک مدارس کے اندر تو عشاء کے بعد 10 10 11 11 بجے تک حدیث کا سبق چلتا ہے۔ تو کہا کہ مشکل یہ تھی کہ اتنی دیر کے اندر دو ساتھی ہیں تو ایک کو وضو کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو ہم نے اس کا طریقہ یہ نکالا، کہتے ہیں کہ ہم جب دونوں حدیث کے لیے بیٹھتے تھے والد صاحب کے سامنے، تو جس کو وضو کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ اپنے ساتھ والے ساتھی کو ایک ہلکا سا کوہنی مارتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ جو دوسرا ساتھی ہوتا تھا، یہ سبق روکنے کے لیے کہ والد صاحب اگلی حدیث نہ پڑھا دیں، استاد اگلی حدیث نہ پڑھا دیں، وہ فوراً کوئی سوال جڑ دیتا تھا، کوئی سوال کر دیا کرتا۔ تو وہ استاد سوال میں مشغول ہو جاتے تھے، کہتے تھے اتنے میں وہ جس کو وضو کر کے آنا ہوتا تھا وہ بھاگتا ہوا جلدی سے جا کر 4 فرض جو وضو کے ہوتے ہیں کا وہ پورے کر کے جلدی سے آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کہ ہم نے اس کا اہتمام کیا اور اس میں بڑی دلچسپ واقعات پیش آئے، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کیسے ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں ہم نے وضو کا بھی اہتمام ہمارا جاری رہا، اور استاد کے سامنے کوئی حدیث ہماری مس نہیں ہوئی۔